والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم جو سفر پہ تھا وہ پانی کی تلاش میں، چونکہ پانی تو یہاں ہوتا نہیں تھا، تو وہ سبب بنا ان کے یہاں آباد ہونے کا۔ جرہم یہ یمنی قبیلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی برکت سے آبادی کر دی۔ ابھی بھی آپ سامنے پہاڑ دیکھیں کہ اللہ نے اپنا گھر کس جگہ منتخب کیا۔ میں نے کہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں نہیں پڑھا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس بالحج، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی کچھ نہیں ہے، اب تو قیامت قریب ہے تو یہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ اتنے ہزاروں سال بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کی جو وجہ ہے وہ صرف بیت اللہ ہو اور کوئی وجہ نہ ہو، تو اللہ نے اس کو اس طرح بیابان رکھا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں تیل نکل آیا ہے اور وہاں کاروبار ہے، میرا وہاں روزگار چلے گا، وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی حاضری دینی، بظاہر یہ وجہ لگتی ہے۔ اور پھر آخر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مروجوں و انہارا، قیامت اس وقت آئے گی جب حجاز کی وادی سرسبز اور نہروں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ نقشے بدل دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے، تو یہ جو ٹنل ہیں یہ وہ سوراخ ہے جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے کہ عالم تو عبج، تو وہ بھی قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے لیں گے، ہے ہی نہیں۔ جب میں رائے میں پڑھتا تھا تو کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تھا تو باہر بازار تھا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرتے ہو، وہی ہٹ کے پھر وہی کدو کھانے پڑتے اور وہی گاجریں۔ تو یہاں اللہ نے ہزاروں سال ایسا رکھا کہ جو آ رہا ہے یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو بنو جرہم نے طویل عرصہ یہاں وقت گزارا، کوئی 2000 سال، اتنا لمبا عرصہ کوئی قبیلہ کسی جگہ مستقل نہیں ٹھہرا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حکومت۔ لمبی سے لمبی حکومت 650 سال تک ملتی ہے، پھر ورقہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو بنو جرہم جب ظلم و ستم پر اتر آئے اور حاجیوں کو لوٹنے لگے اور قتل و غارت لوٹ مار کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو خزاعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، یہ رہتے تھے جب جاتے ہیں نا ہم مدینہ تو راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی ہے بائی روڈ، اس کا پرانا نام ہے مرۃ ظہران، پرانا، وہ اس کے آس پاس آباد تھے، تو انہوں نے پھر ان پر چڑھائی کی۔ عمرو بن لحی الخزاعی وہ ان کا سردار تھا، اور جرہم کا جو سردار تھا آخری اس کا نام تھا مزاز بن عمر۔ تو اس جنگ میں بنو جرہم کو شکست ہوئی، تو مزاز بن عمر نے کیا کیا کہ جتنا بیت اللہ کا خزانہ جمع تھا نا، نذرانے، وہ سارے اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالے۔ تو کوئی تلواریں، کوئی 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، اس طرح اور بہت قیمتی چیزیں، سونا ڈلیوں کی شکل میں، چاندی، وہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر کے زمزم کو پائپ کر دیا۔ یعنی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس نے اس کو زیرو کر دیا۔ تو جب بنو خزاعہ نے آ کے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا نشانی کوئی نہیں تھا، اس کو اس طرح مزاز بن عمر نے ایسے اس کو لیول کر دیا۔ تو یہ عمرو بن لحی وہ بد نصیب اور بدقسمت تھا، جرہم تک بت پرستی نہیں تھی، 2000 سال بت پرستی نہیں ہوئی۔ وہ گیا شام تجارتی سلسلے میں، وہاں دیکھا وہ بڑے بت کی پوجا کر رہے تھے، کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے۔
اس کا نام تھا حبل. تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو. تو وہ اس کی بدنصیبی وہ اس کو اٹھا کے لایا اور آ کر بیت اللہ میں فٹ کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 300 سال پہلے ابتدا ہوئی بت پرستی کی. پھر آہستہ 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 ہر طرف ہر قبیلے نے اپنا اپنا، چونکہ تقریباً کوئی 2,500 سال ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو وہ ماند پڑ گئی تھیں. تو بڑھتے 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 یہاں 360 بت ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں شادی کی، جو یمنی قبیلہ تھا. وہاں سے آپ کی اگلی نسل چلی جو ہے. تو پھر جب آپ کے نسل میں قصی بن کلاب آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. قصی نے جو خزاعہ کا سردار تھا اس سے لڑ کے مکے کی حکومت حاصل کی، اور یہاں سارے قریش پھیلے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کر کے یہاں مکے میں بلا لیا اور سب کی آبادی یہاں ہو گئی. تو عبد مناف جو آپ کے بیٹے تھے ان کو قمر البطحاء کہتے تھے. بطحاء کا چاند، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو بطحاء کا چاند کہتے تھے. تو ان کے بیٹے ہاشم اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تو مشہور ہوئے. ابو زبیر اور ابو کچھ اور 2 بیٹے گمنام رہے. تو عبد مناف کے بعد عبد مناف نے تجارتی تعلقات قائم کیے اور شام، یمن، وہاں سے تجارتی ذرائع سلسلے شروع کیے. تو ان کے بعد ہاشم کو سردار بنایا گیا. تو عبد شمس جو تھا اس کے بیٹے امیہ نے اس کی مخالفت کی کہ ہاشم حقدار نہیں ہے سرداری کا، عبد شمس ہے اس کا باپ. تو پھر آپس میں کھچاؤ ہو گیا اور یہ طے ہوا کہ اس زمانے میں وہ ہوتے تھے فیصلہ کرنے والے کاہن، عورتیں بھی مرد بھی. وہ جو فیصلہ کرے گا، جس کے حق میں فیصلہ کرے گا، دوسرے کو 10 سال مکہ چھوڑنا پڑے گا. تو یہ عثفان میں کوئی کاہن تھا، وہاں یہ سارے گئے تو اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو امیہ کو پھر 10 سال کے لیے جلا وطنی دیکھنی پڑی، اور یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کی ابتدا ہوئی. وہ اندر میں بغض اس کے بھر گیا کہ ایک تو میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں، ایک سرداری میرے چچا کو مل رہی ہے، میرے باپ کو نہیں مل رہی ہے. تو وہ ادھر تبوک سے آگے جو شام کا علاقہ تھا وہ وہاں 10 سال اس نے گزارے. ہاشم نے پھر بہت بڑا نام پایا. نام تو ان کا عمر تھا، لیکن ہاشم کہتے ہیں روٹی کو چورا بنا کے گوشت کے شوربے میں ڈبو کر جو بنتا ہے، ان کے یہ جو ہمارے پٹھانوں کے علاقے ہیں اس میں اس کو سرید اور صوبت اس کو حشیم کہتے ہیں. فاصبح حشیما تزروہ الریاح، اور وہ چورا چورا ہو گئی کھیتی، اس سے ہے ہاشم. نام ان کا عمر ہے. تو انہوں نے حاجیوں کو یہ کھانا کھلانا شروع کیا، اور جب وہ منا کی طرف جاتے تھے تو کھجوروں کے تنے گاڑ کر نہ ان کے اوپر پراتیں رکھ دیتے تھے تاکہ اونٹ سے اترنا نہ پڑے کھانا لینے کے لیے. تو وہ اپنا اونٹ قریب لاتے اور وہاں سے کھانا اٹھاتے اور لیتے آگے چلے جاتے. اس طرح وہ بہت مشہور ہوئے. تو ان کا سفر تھا تجارتی. مدینے گئے تو بازار میں ایک یہودی عورت ملی. اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ کہنے لگا میں شریف آدمی ہوں، سردار ہوں، تم مجھے گناہ کی دعوت کیوں دیتی ہے؟ اور اگلے دن وہاں انہوں نے بنو نجار میں ایک خاتون سلمہ سے شادی کر لی. تو 2-3 دن گزرے تھے کہ بازار میں جا رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ گئی. کہنے لگے اس دن تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے مجھ سے. تو شادیاں تو عام تھی اس وقت. نے ایسے دیکھا، کہا مجھے تم نے غلط سمجھا ہے، میں بھی عزت دار اور شریف ہوں. تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا. آپ جس کی طرف منتقل ہوتے تھے تو اس کے ماتھے پہ نور آ جاتا تھا، روشنی آ جاتی. تو اس نے کہا میں نے تو وہ نور نبوت دیکھا تھا. یہودی تھی نا، وہ کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، تو مجھے تو وہ تما تھی، وہ تو سلمہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں.
تو پھر حضرت ہاشم یہاں سے غزہ شام تشریف لے گئے. تو غزہ جب پہنچے تو وہاں انتقال ہو گیا. اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی. 32 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. وہیں ان کی قبر بنی. اب اس فتنے میں، اب اس سے پہلے تک تو موجود تھی، اب تباہ ہو گئی ہو تو پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے تک آپ کی قبر موجود تھی. تو ہاشم کے بعد پھر مطلب کو سردار بنایا گیا. سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اس کے سارے بال سفید تھے پیدائشی، تو ماں نے اس کا نام رکھا شیبہ، سفید بالوں والا. یہاں قریش کو پتہ نہیں ہے کہ ہاشم کا کوئی بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے. ایک عرصہ گزر گیا، ایک آدمی مکے آ رہا تھا، تو مدینے سے گزرا تو بچے تیر اندازی کھیل رہے تھے، وہ نشانہ ہٹ کر رہے تھے. تو ایک لڑکے کا نشانہ ٹھیک اس گول دائرے پہ جا کے لگتا. تو کہتا خذھا وانا بنو ہاشم، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. اس کے کان کھڑے ہوئے کہ ایک ہی آخر ہے. تو وہ آیا مکے اور مطلب سے ملا کہ تیرے بھائی کا کوئی نسل مدینہ میں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں. کہنے لگا میں نے یہ ایک بچے سے سنا ہے کہ دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو مطلب نے اسی وقت اونٹنی تیار کی اور بھاگم بھاگ جب پہنچے تو وہ ہاشم کی پوری تصویر تھے. جب ان کو دیکھا تو پھر وہ سلمہ سے ملے کہ یہ عرب کا سردار ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کا چچا ہوں. اس نے کہا میرا ایک ہی ہے، تمہیں دے دوں تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں. پر مطلب نے سلمہ کے بھائی سے بات کی کہ اپنی بہن کو سمجھا یہ مکے اور قریش کا سردار بننے والا ہے، یہاں رہا تو گم ہو جائے گا. پھر بھائی نے اپنی بہن کو سمجھایا تو وہ ان کو لے کر چلے. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو گرد و غبار سے مٹی تھے، تو لوگ کہنے لگے عبد المطلب. مطلب سے کہنے لگے عبد المطلب یہ غلام ہے تیرا؟ تو وہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. عبد المطلب جہاں جہاں سے گزرے عبد المطلب. گھر گئے، ان کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے نیچے ان کی اسمبلی ہوتی تھی قریش کی، اور وہاں مطلب کی جگہ ہوتی تھی، مکے کے سردار کی جگہ ہوتی تھی، ایسے جیسے گدی ہے اور نیچے بھی گدی ہے اور تکیہ اور گدی. تو اس بچے کو لا کے بٹھایا، سارے حیران ہونے لگے، کہنے لگے ھذا سید قریش، ھذا ابن ہاشم، یہ ہے ہاشم کا بیٹا. تو مطلب کے انتقال کے بعد تو عبد مناف کی اولاد جو تھی نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. عبد شمس اور نوفل، یہ ایک دھڑا بن گیا، اور مطلب اور ہاشم یہ ایک دھڑا بن گیا. دونوں میں وہ کشیدگی پیدا ہو گئی. حضرت عثمان عبد شمس کی اولاد میں سے تھے. جب ایسے بیچ میں بات آ گئی، جب خیبر فتح ہوا تو اپنے مال غنیمت میں مطلب اور ہاشم کی اولاد کو زیادہ دیا. تو نوفل اور عبد شمس کی اولاد آئی حضرت عثمان کے پاس کہ ہم بھی تو عبد مناف کے اولاد ہیں، ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہو ہمیں بھی اتنا ہی دیں جتنا ان کو دیا ہے. تو حضرت عثمان آئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو بنی عبد مناف ہیں. تو آپ نے کہا عثمان، مطلب اور ہاشم ہمیشہ آپس میں ایسے رہے، یوں کہ شبک بین اصابعہ، اب ایسے اپنی انگلیوں کو جوڑا. کہا یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں الگ ہیں، ایک نہیں ہیں. تو خیر بہرحال جب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کی وفات کے بعد سرداری دی اور وہ جوان ہوئے، تو اب 300 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر تقریباً 500 سال حضرت عیسیٰ کے بعد 800 سال ہو گئے تھے زمزم کا کنواں بند تھا. تو کوئی بھی کنواں زرخیز زمین میں ہو 800 سال کے بعد اس کا نشان بھی نہیں رہتا، اور یہ تو ایک پہاڑی کنواں تھا. تو ان کو خواب آیا، ان کا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا حارث سب سے بڑا، پاک پانی نکالو، اور خواب ختم. اگلے دن پھر خواب آیا، پاک پانی نکالو، اور پھر خواب ختم. وہ پریشان، پاک پانی نکالو، کہاں سے نکالوں، کس جگہ ہے وہ؟ تیسرے دن پھر خواب آیا، اب پاک پانی نکالو، لیکن خواب ختم نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا وہ ہے کدھر؟ تو آواز آئی تم بیت اللہ میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا صبح اور ایک جگہ 3 دفعہ ٹھونک اپنی چونچ مارے گا، ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے نیچے ہے پاک پانی. تو عبد المطلب صبح صبح آ کے بیٹھ گئے. وہ کوا آیا
اور اس ایک جگہ بیٹھ کے ٹک 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 اور اڑ گیا. تو انہوں نے قریش کو جمع کیا کہ یہ ہماری ماں کا کنواں ہے یہاں، آؤ مل کر اس کو کھودیں. کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے، وہ پہاڑی کنواں پہاڑی پانی تو چند دن بند رہے تو ختم ہو جاتا ہے، 800 سال پرانی بات نہ بھائی، یہ بے وقوفی ہم نہیں کرتے. انہوں نے کہا بیٹا آجا ہم دونوں کریں گے، مجھے تو اشارہ ہوا ہے. اب دونوں باپ بیٹا لگ گئے کھدائی میں. تو ایک دن تھک گئے بہت تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو. تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. تو اللہ نے 12 بیٹے دے دیے اور 5 بیٹیاں، 17. تو اب وہ کھوتے 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 آہستہ آہستہ وہ نشانیاں نکلنے لگیں. جب وہ نشانیاں نکلنے لگی تو سارے قریش آ گئے، ہم بھی ساتھ کے دفعہ ہو جاؤ سارے، یہ صرف بنو ہاشم کا کنواں ہے اور کسی کا نہیں ہے. تو آخر تک اس کا جو حاجیوں کو جو پانی پلانا تھا وہ بنو ہاشم کی ذمہ داری تھی. آخری حج پر جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہوئے اور آ کر آئے نا کنویں پر، تو حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت ام فضل آپ کی بیگم یہ پانی پلا رہے تھے عورتوں کو یا مردوں کو. آپ نے کہا میرا چچا میرا جی چاہتا ہے میں بھی یہاں کھڑے ہو کے پانی پلاؤں، پر پھر میرے اوپر رش ہو جائے گا اور ہنگامہ ہو جائے گا، تو مجھے تو پانی پلا. تو ایک ڈول تھا جس سے آپ حضرت فضل سب کو پلا رہے تھے. تو حضرت عباس نے کہا بیٹا یہ نہیں، وہ ڈول لاؤ جو صاف ستھرا ہے. آپ نے کہا چچا وہ نہیں، یہی جس میں سب نے پانی پیا ہے نا یہی مجھے دو، اس میں پانی ڈال کے دو. تو انہوں نے بھر کے دیا. تو آپ نے پورا ڈول منہ کو لگایا، پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے. ایمان کی نشانی ہے کہ اتنا زمزم پیو کہ پسلیاں ٹوٹنے لگے، اتنا زمزم پیو. ویسے پیتے گئے چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے. جب ایسے پسلیاں باہر نکل آئیں تو جو باقی بچا تھا سارا اپنے اوپر ڈال لیا. گرمیوں کا حج تھا نا، سارا اپنے اوپر ڈال لیا. تو عبد المطلب نے کہا اب یہ کنواں بنو ہاشم کا ہے، اب یہ اور کسی کا نہیں ہے. تو پھر انہیں کا ہی رہا. تو جب وہ بچے جوان ہو گئے سب کو اکٹھا کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ ایک کو ذبح کروں گا، تم تیار ہو؟ تو آپ اس زمانے کی اطاعت دیکھو، نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. کہا ابا جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیار ہے، اس کے لیے ذبح ہونے کے لیے. تو عبد المطلب نے کہا نہیں میں قرہ ڈالوں گا. تو قرہ ڈالا گیا. تو حضرت عبداللہ کے نام قرہ نکل آیا. وہ سب سے محبوب تھے، حضرت عبداللہ سب سے پیارے تھے. تو اب ان کا دل بھی مٹھی میں. تو جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے تو شور مچ گیا. حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عمر. تو اس نے کہا عبد المطلب یہ ظلم ہوگا، تم بچوں کو ذبح کرو اپنی منت کے لیے. جب قریش بھی اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. حضرت عمر بن عاص کے والد جو تھا بیچارہ عاص بن وائل، کام تو بڑا کر گیا، ایمان سے محروم رہا. اللہ کے نبی کا زمانہ پایا اس نے. کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہوگا میرے ہوتے ہوئے. کہنے لگا یہ سردار کا بول ہے. عاص نے کہا تیرے آگے بھی کمی نہیں، سردار کھڑا ہوا ہے، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا. کہ پھر کیا کریں؟ تو کہ چلو پھر وہی جو فیصلے کرتی تھیں عورتیں یا مرد کاہنہ. خیبر میں ایک عورت رہتی تھی جو ایجڈ. تو یہ ایک قافلہ یہاں سے چلا، اور خیبر یہاں سے کتنا ہے 500 کلومیٹر. 500 کلومیٹر وہ اونٹوں پہ سوار کوئی 12 دن کے بعد خیبر پہنچے اور اس کاہنہ سے بات کی. تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں قتل کی قیمت کیا ہے، اگر بدلہ نہ لے اور قیمت لے تو کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ. کہ ایسا کرو واپس جاؤ. اور اس زمانے میں قرآن اندازی تیروں پہ ہوتی تھی. ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرآن ڈالو. جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ. اور جب اونٹوں کا تیر نکلے تو جتنے بھی ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو. تو پھر یہ 12 دن کا سفر کر کے پہنچے اور سارے مکے والوں کو جمع کیا. حرم میں سارے جمع ہوئے. تو وہ تیر ڈالتے تھے کہ ڈبے میں، اس کے منہ پر سوراخ ہوتا تھا، پھر اس کو ایسے ایسے گھماتا تھا وہ جو قرآن ڈالنے والا تھا، اور یوں کر کے جھٹکا دیتا تھا تو اس سے تیر نکلتا تھا. تو عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑی کے پاس لا کے کھڑے کر دیے پہلے سے ہی، اور 10 اونٹ ایک طرف کر دیے. تو 10 اونٹ اور عبداللہ. جب وہ قرآن ڈالا تو عبداللہ، تو عبد المطلب نے وہاں سے 10 اور بڑھا دیے 10 کے ساتھ. پھر قرآن ڈالا عبداللہ، پھر 10 اور کر دیے 30، پھر 40، پھر 50، 60، 70،
80, अब सब के रंग फक हो रहे और सांस फूल रहे कि ये क्या हो रहा है। फिर 90, फिर 100, जब 100 पे कुरा डाला तो ऊँट निकला है। तो सब ने नारा लगाया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक दफ़ा और करूँगा। दोबारा किया, फिर 100 ऊँट निकला है। सब ने कहा नहीं, एक दफ़ा और करूँगा। 3 दफ़ा फिर उन्होंने कुरा डाला, तीनों दफ़ा 100 ऊँट 100 ऊँट 100 ऊँट। तो हज़रत अब्दुल्ला की जान बची और आपने कहा ना इब्न ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला मक्के में गुजर रहे थे तो सामने से एक औरत आगे कहने लगी, अब्दुल्ला तेरी जान बख्शी पे 100 ऊँट लगे थे, एक रात मेरे साथ गुजार दे, 100 ऊँट ले ले मुझसे। तो कहने लगे तो एक शरीफ नौजवान को गुनाह की दावत देती है। तो उसने भी नूर नबूवत देख लिया था, तो उसने कहा 100 ऊँट ले ले और एक रात मेरे साथ गुजार ले। तो वो अब्दुल मुत्तलिब ने 100 के 100 ऊँट खुद ज़बह किए, अकेले ने सारे ज़बह किए। लो भाई, सारे मक्के की दावत है, ले जाओ सब के सब। एक दफ़ा हज़रत साद बिन उबादा, मदीने की बात याद आ गई, अल्लाह के नबी के पास आए, कहने के या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता मैं आपको ऊँट का मगज़ खिलाऊं। तो आज भी अरब बहुत शौक से खाते हैं। उनको वो ये जो सिरिक है इसको तोड़ने का ऐसा टक्ट आता है कि टक करते हैं और वो टूट के मगज़ निकल आता है। आपने कहा ज़रूर लाओ। अगले दिन देखा तो गुलामों ने देगें उठाई हुई और ला के मस्जिद में रखी जा रहा। कहने के साथ ये क्या है? या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहा आपके साथ औरों को भी खिलाऊं तो मैंने 100 ऊँट ज़बह किए हैं और सिर्फ उनका मगज़ निकाला है, सिर्फ उनका मगज़ निकाला, बाकी मैंने कहा मदीने वाले ले जाओ, काट कूट के ले जाओ। तो आपने नहीं कहा तूने इतना इसराफ किया, तूने इतना ज़ाय किया, ये तो बहुत हराम है, ये तो बड़ा नाजायज़ है। हमारी ज़िम्मेदार जमात गई थी टोपी, तो उस वक्त उन्होंने मुराद का वलीमा किया था, उसके बेटे का, इकबाल के बेटे का, इकबाल नहीं वो था, फौत हो गया, नाम भूल गया उसका। तो वो बहुत बड़ा वलीमा था। तो जब हम पहुँचे ना तो मेरा बयान तक जब मैं मौलवियों ने ना नाक में दम किया हुआ है, इस वलीमे पे तो इतना मदरसे बन सकते थे, मस्जिदें बन सकती थी, कितना पैसा ज़ाय कर दिया। मैंने कहा साद बिन उबादा का किस्सा सुना दूंगा, तसल्ली हो जाएगी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला की जान बचाई। और जब हज़रत अब्दुल्ला जवान हुए तो सुभान अल्लाह, क्या ज़माना था। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना और बेटे का निकाह एक ही दिन किया। एक तरफ अब्बे की बारात जा रही है, एक तरफ बेटे की बारात जा रही है। तो इस शादी से हज़रत हमज़ा पैदा हुए। जो अब्दुल मुत्तलिब ने जो हज़रत अब्दुल्ला के साथ जो निकाह किया, उससे हज़रत हमज़ा पैदा हुए। और हज़रत फ़ातिमा बिन्त वहाब हज़रत अब्दुल्ला से अल्लाह के नबी पैदा हुए। तो दोनों ये हम उम्र थे और हमज़ा चचा थे, ये भतीजे थे। और आप दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया, सुवैबा अबू लहब की बांदी थी, अल्लाह ने बाद में ईमान दे दिया था। तो इस तरह ये दोनों दूध शरीक भाई भी थे और चचा भतीजा भी थे। तो हज़रत अब्दुल्ला तशरीफ़ ले गए तिजारत के लिए मुल्क शाम। तो अपने दादे की तरह वो तो गज़ा में बीमार हो के फौत हुए, ये मदीना पहुँचे तो बीमार हो गए और 1 महीना वहाँ आपने बीमारी का गुजारा और फिर आपका वहाँ इंतकाल हो गया। और नाबग़त अल-जुअदी के घर में ही आपकी तदफीन हुई, वहाँ आपको दफन किया गया। उस वक्त हमारे नबी की उम्र माँ के पेट में 2 माह की थी, 2 माह के थे जब हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। तो जब वलादत का वक्त करीब आया तो अब्दुल मुत्तलिब सारी रात बैतुल्ला का पर्दा पकड़ के खड़े हुए कि या अल्लाह मेरे बेटे की कोई निशानी दे दे। उनको क्या पता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन आ रहा है। वो ये थे कि अगर बेटी पैदा हुई तो अब्दुल्ला की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। उनको ये गम था, या अल्लाह मेरे बेटे की कोई निशानी, बेटा दे दे, या अल्लाह बेटा दे। और उधर ज़मीन आसमान में हलचल मची हुई है, क्या से क्या होने वाला है। तो आपकी जो थी दाई शिफा बिन्त अमर, ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा थी। और आपकी हज़रत आमना आपकी वालदा मोहतरमा फरमाती हैं कि मुझे अपने बेटे के हमल का पूरे 9 महीने पता भी नहीं चला, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। तो जब आप
پیدا ہوئے تو 9 مہینے کا رکا ہوا کتنا مواد ہوتا ہے جو پہلے نکلتا ہے، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا، آپ خود باہر نکلے، جو ہی آپ کا سر باہر آیا پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے شفا ڈر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، ان نیچرل ہو رہا تھا نا، کوئی شے بھی بچے کے جسم پر ایک دھبا نہیں ہے کسی چیز کا، صاف ستھرے پاک صاف۔ جب ناف دیکھی تو کٹی ہوئی تھی، ناف تو باہر کاٹی جاتی، ختنہ دیکھا تو ہوا پڑا تھا، اور پریشان یہ کیا ہے۔ پھر جب آپ کا پورا وجود مبارک باہر آیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بت پڑے تھے زمین پہ جا گرے، مکہ کے سارے بت دھڑم نیچے، اور صرف مکہ نہیں افریقہ تک جہاں جہاں بت تھے چاہے وہ گڑے ہوئے تھے ایسے ایسے ایسے۔ اور ایک سمندر کی مچھلیاں کبھی دوسرے سمندر نہیں جاتی، تو پانی کا ٹیمپریچر سے ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اس طرح مانوس ہوتی ہے کہ وہ دوسرے میں جاتی نہیں، ایک دریا کی دوسرے دریا میں نہیں جاتی۔ اس دن 7 سمندروں کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ 2 جہان کے سردار آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ اور ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا سفید سنگ مرمر کا، تو اس کے یہ نہیں کہ انہیں وہ لگائی تھیں اس کی اینٹیں کاٹ کے، پوری چٹان کا پلر اور اس کے اوپر ایسے برج یوں، تو اس کے 14 برج زمین پہ جا گرے۔ تو وہ دھماکہ ہوا، اتنا حیران پریشان پہرے دار بھاگے بھاگے آئے، حضور یہ برج ٹوٹ گئے۔ ان کو کیسے ٹوٹ گئے؟ ان کو کوئی سیمنٹ سے تو جڑا نہیں ہوا تھا، تو پوری ایک چٹان تھی، اور ادھر جو ان کا عبادت خانہ تھا اس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی مسلسل، نگرانی کو ایک دم بجھ گئی۔ آپ کی آمد پر عناصر اربع کس طرح تابع ہوئے، پانیوں کی قید ہٹ گئی، یہ مچھلیاں ادھر جا رہی ہیں وہ ادھر آ رہی ہیں، زمین تابع ہو گئی، بت زمین پہ جا گرے، پتھر تابع ہو گئے، برج گر گئے، اور بحیرہ ساوا یہ ایرانیوں کا زمزم تھا وہ ایک دم خشک ہو گیا، اور عراق میں ایک وادی تھی بنجر اس میں ایک دم پانی بھر گیا۔ سماوا ساوا ایران میں تہران سے کوئی 150 کلومیٹر پر ان کا زمزم تھا وہ، یا ہندوؤں کا گنگا تھا وہ، اس میں وہ نہاتے تھے۔ اور وادی سماوا تھی عراق میں خشک بنجر، اس میں ایک دم پانی بھر گیا۔ تو نوشیروان اس وقت حکمران تھا، تو اس نے کہا کسی آسمانی علم والے عالم کو بلاؤ، تو حیرہ عراق کا شہر تھا، وہاں ایک پادری تھا عبد المسیح ہے، اس کو بلوایا گیا۔ تو اس نے کہا یہ آگ بجھ گئی، یہ برج گر گئے، پتہ کرو، بتاؤ کیا ہے یہ۔ انہوں نے کہا جی میرا علم اتنا نہیں ہے، میرا ماموں رہتا ہے شام میں، سطیح اس کا نام ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ کچھ بتائے۔ کہا جلدی جاؤ۔ تو وہ پہنچا تو وہ مرنے پر تھا، سکرات میں تھا، تو اس نے اس کو اسے ہلایا، یا خال یا خال یا خال، ماموں تھا نا اس کا، انا عبد المسیح ہے۔ اس نے سے آنکھیں کھولی، اور عبد المسیح نے کچھ بھی نہیں کہا، ابھی بات ہونی تھی تو سطیح مرتے مرتے کہتا باسا کا ملک بنی ساساں، تو یہ ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے لارتجاس الایوان، کہ اس کے برج گر گئے، وہ خمود النیران، اور آگ بجھ گئی، اس نے تجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں۔ اس نے کہا سنو، اذا ظہر صاحب الحراوہ، حراوہ کہتے ہیں عصا کو، لاٹھی کو، جب لاٹھی والا شخص آئے گا، وکثرت التلاوہ، اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہوگی، وغازت بحیرۃ ساوا، وہ ایران کا بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، وفادت وادی السماوا، اور عراق کی بنجر وادی پانی سے بھر جائے گی، فلیس الشام لسطیح شامہ، ولیس فارس لعبد المسیح مقامہ، وانما یملک ملوک وملکات علی عدد الشرفات وکل ما هو آت آت۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا جب وہ عصا والی ہستی آئے گی اور اس کی کتاب کی تلاوت ہوگی، بحیرہ ساوا خشک ہوگا، وادی سماوا بھر جائے گی، اور جتنے برج گرے ہیں اتنے بادشاہ آئیں گے نوشیروان کے بعد، اور پھر فارس بھی اس کا ہو جائے گا اور شام بھی اس کا ہو جائے گا۔ تو جب وہ واپس آیا اور آ کر نوشیروان کو سنا، کہنے لگا 14 بادشاہ، وہ تو بڑی صدیاں پڑی،
4 سال میں 9 بادشاہ نمٹ گئے، 4 سال میں 9 بادشاہ نمٹ گئے۔ اس نے اس کے حساب سے لگایا نا، 14 42 کم کم 400 سال تو اور چلے گی، تو صرف 4 برس میں 9 بادشاہ تبدیل ہوئے کہ فتنے پیدا ہو گئے۔ تو پھر آخر میں اس کا خسرو پرویز کا بیٹا تھا شہریار، اس کا بیٹا تھا یزدجرد، وہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اس کو بادشاہ بنایا، یہ آخری بادشاہ تھا یزدجرد۔ ساسانی سلطنت کوئی 410 سال رہی۔ ساسان ایک، دیکھو نا اللہ کے نظام ہے، ساسان ایک ان کے آتش کدہ کا پادری تھا، اور اس کا بیٹا خسرو پرویز آدھی دنیا کا بادشاہ بنا، دنیا روند کے رکھ دی تھی اس نے، صلیب اکھاڑ کے لے گیا تھا بیت المقدس سے۔ تو جب اس کو شکست دی نا کیسر نے، تو پھر وہ اس نے ایک محل بنایا تھا۔ یہ مولانا یوسف صاحب کو ذرا تعمیرات کا تھوڑا شد بدھ ہے۔ 40,000 پلر پر کتنا بڑا گھر بنے گا؟ 40,000 پلر پر خسرو پرویز نے محل بنایا تھا۔ دستگرد اس علاقے کا نام رکھا تھا، نیا شہر آباد کیا تھا، اور اس کے بیچ میں جو گنبد تھا، اس گنبد میں 1000 فانوس تھے سونے کے، اور ان میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، ایک رات میں، اور 40 مربع میل میں وہ اس کی باؤنڈری تھی، اور اس میں کوئی 960 ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے، ہزاروں ہرن، مور، پرندے، اور نیچے 100 تہ خانے تھے جو خزانوں سے بھرے پڑے تھے، اور 3000 اس میں باندیاں تھیں پوری دنیا سے لائی ہوئی، 6000 نوکر صفائی کے لیے تھے، اور 12,000 سپاہی اس کی حفاظت کے لیے تھے۔ اور جب اللہ نے اس کو ادھر بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ادھر کیسر نے خسرو پرویز کو شکست دی، تو وہاں سے بھاگا، اور پھر اس کو اپنا محل بھی بھول گیا، خزانے بھی بھول گئے، اور کیسر کم بخت نے اس کو آگ لگا دی۔ میں سوچتا ہوں اس کو چھوڑ دیتا تو ایک نشانی ہوتی، اس کو سارے کو آگ لگوا دی، پورا راکھ کر دیا۔ تو اس کا بیٹا تھا شیروے، خسرو پرویز کے بہت سارے بیٹے تھے، تو اس نے سرداروں کو ساتھ ملایا اور اپنے باپ کو قتل کروا دیا، اور ساتھ سارے بھائی قتل کروا دیے، ایک زندہ نہیں چھوڑا کہ کوئی میرے خلاف حکومت کا دعوے دار نہ ہو، اور خود 6 ماہ حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے باپ نے بھانپ لیا تھا کہ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، تو اس نے اپنے کمرے کی الماری میں نا ایک شیشی میں زہر رکھ دیا، اور اس کے اوپر لکھ دیا برائے جنسی طاقت۔ 6 مہینے گزر گئے، تو اس نے ایک دن کہا یہ میرے باپ کی الماری تو کھولو۔ الماری کھولی تو سامنے وہ شیشی پڑی ہوئی، نے کہا وہ میرا باپ تو 3000 باندیاں تھیں اس کی، تو یہی کھاتا ہوگا۔ تو اس نے کہا مجھے بھی کھلاؤ، نہ ٹک، وہ ایسا زہر تھا کہ وہیں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور عجب بات سنا، متوکل جو عباسی خلیفہ تھا، اسے اس کے بیٹے منتصر نے قتل کروا دیا، جہاں سے عباسی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ تو ایک دن اس نے خزانہ کھلوایا، تو اس میں سے ایک قالین نکلا، اس پر ایک گھوڑ سوار کی فوٹو تھی اور تلوار تھی، اوپر فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک فارسی پڑھے ہوئے کو بلایا، کہا کہ یہ پڑھ کے مجھے ترجمہ کر کے بتاؤ۔ اس نے جب پڑھا تو کہا جی معافی چاہتا ہوں، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے قتل کر دیں گے۔ کہا قتل کر دوں گا؟ اس تحریر کا تیرے قتل سے کیا واسطہ ہے؟ کہا جی پھر آپ مجھے پہلے ضمانت دیں، مجھے قتل نہیں کریں گے۔ کہا نہیں کروں گا۔ کہا یہ لکھا ہے میں شیروے ہوں کسریٰ کا بیٹا، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا اور صرف 6 مہینے حکومت کی اور دنیا چھوڑ گیا، یہ لکھا ہوا۔ تو منتصر پر اتنا اس کا نفسیاتی اثر پڑا کہ 6 مہینے بعد حکومت کر کے مر گیا، آپ ہی مر گیا۔ تو اللہ کے نبی کی پیدائش پر یہ سارا نظام حرکت میں آیا۔